بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 4 کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاصیات باب فعللۃ، باب تفعلل، باب افعلال اور باب افعلال۔ آج کے سبق کے اندر ہم رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ کے ابواب کی خاصیات جانیں گے۔ تو آئیے یہ کے بعد دیگر ان تمام افعال کی خاصیات کو جان لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے باب فعللۃ، یعنی فعللۃ کی خاصیات۔ سب سے پہلی خاصیت اس باب کی ہے قصر، جس کی مثال ہے حمدلہ، اس نے الحمدللہ کہا۔ قصر اختصار کی خاطر کسی مرکب سے ایک کلمہ کا مشتق کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں الحمدللہ کو بیان کرنے کے لیے حمدلہ کا صیغہ باب فعللۃ سے بنایا گیا۔ دوسری خاصیت ہے اس باب کی الباس ماخذ، یعنی ماخذ کا مفعول کو پہنا دینا۔ مثال دیکھیے، برقعتھا، میں نے اس کو برقع پہنایا۔ اب یہاں پر ہمارا ماخذ برقع ہے، جسے فاعل نے مفعول کو پہنایا۔ تیسری خاصیت ہے اس باب کی تعمل، یعنی فاعل کا ماخذ کو کام میں لانا۔ زعفر الثوب، اس نے زعفران سے کپڑا رنگا۔ اب یہاں پر زعفران ہمارا ماخذ ہے، جس کو اس نے کپڑے سے رنگا، یعنی کام میں لایا۔ چوتھی اس باب کی خاصیت ہے اتخاذ۔ مثال اس کی دیکھیے، قنطرہ، اس نے پل بنایا، یعنی اس نے یہاں پر ماخذ کو بنایا ہے۔ تنبیہ، اس باب سے جتنے فعل آئے ہیں ان میں اکثر صحیح یا مضاعف ہیں اور محموز کم تر ہیں۔ مثال دیکھیے، دحرج، اب یہ صحیح ابواب سے ہے، زلزلہ مضاعف سے ہے، اور زعبرہ کپڑوں پر رواں نکلنا، اب یہ محمود سے ہے لیکن بہت کم آتا ہے۔ تو یہ تھی خاصیات باب فعللۃ کی۔ ہم نے مختصر اس لیے پڑھی کہ ہم ان اصطلاحات کو پہلے اسباق کے اندر کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں۔ اگلا باب ہے باب تفعلل۔ اس باب کی پہلی خاصیت ہے تعمل، یعنی فاعل کا ماخذ کو کام میں لانا۔ تبرقعت ہند، ہندا نے برقع پہنا، یعنی اس نے برقعے کو اپنے کام میں لایا۔ دوسری اس باب کی خاصیت ہے تحول، یعنی فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہونا۔ اب مثال دیکھیے، تصدق زید، زید بدین ہو گیا۔ اب یہاں پر فاعل عین ماخذ بن گیا۔ تیسری خاصیت ہے مطاوعت فعللہ، یعنی اس باب کے صیغے سے پہلے فعللہ باب کا صیغہ لایا جاتا ہے، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ پہلے فعل کے اندر مفعول پر جو اثر ظاہر کیا گیا، مفعول نے اس کو قبول کر لیا۔ مثال دیکھیے، دحرجتہ فتدحرج، تدحرج تفاعل سے ہے، اور دحرجتہ اس کے اندر دحرج یہ فعللہ کے باب سے ہے۔ ترجمہ دیکھیے، میں نے اس کو لڑکھایا تو وہ لڑک گیا۔ تو اب اس کے اندر دوسرے جو صیغہ ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے صیغے میں مفعول کے اندر جو اثر ظاہر کیا گیا تھا وہ اس نے قبول کیا ہے۔ اگلا باب ہے باب افعلال۔ افعلال کی ایک ہی خاصیت ہے اقتضاب، یعنی ایسی بنا جس کی کوئی اصل اور مثل موجود نہ ہو، اور وہ بنا حروف الحاق اور حروف زائد للمعانی سے بھی خالی ہو۔ مثال دیکھیے، اشرأب، نہایت چوکنا ہوا۔ اب اس لفظ کی اصل موجود نہیں ہے اور نہ ہی مثل موجود ہے۔ اگلا باب ہے باب افعلال۔ باب افعلال کی خاصیات میں سے پہلی خاصیت مطاوعت فعللہ، یعنی اس سے پہلے فعللہ کا صیغہ لا کر مطاوعت کا معنی حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، سعجرتہ فسعنجر، میں نے اس کا خون گرایا تو خون ریختہ ہوا۔ دوسری خاصیت ہے اس باب کی مبالغہ، معنی کے اندر زیادتی پایا جانا۔
مثال ہے اسحنفرا نہایت شتابی کی. تیسری خاصیت ہے اقتضاب، یعنی اس کی اصل اور مثل موجود نہیں ہوگی. مثال ہے اعرنقض منقبض ہوا. تنبیہ: ابواب ملحقات کے معنی اور خاصیات مثل ملحق بہی کے ہوتے ہیں مگر ان میں کچھ مبالغہ ہوتا ہے. یعنی ملحق بہی کے جو ابواب ہیں ان کو بیان نہیں کیا جائے گا، ان کی خاصیات وہی ہیں جس باب سے وہ ملحق ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ کے ابواب کی خاصیات مکمل ہوئی. آئیے اب بڑھتے ہیں مشق کی طرف. مشق کا سوال ہے، درج ذیل جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، آپ فقط ان کی خاصیات بتائیں. میں جملے پڑھ دیتا ہوں بمعنی ترجمہ کے، آپ نے ان کے اندر خاصیات معلوم کرنی ہے. پہلا جملہ ہے خرفل مشتاق، مشتاق نے پرانے کپڑے پہنے. سعسع ولید، ولید بوڑھا ہو گیا. سبسب زید، زید آہستہ آہستہ چلا. تشفتر الناس، لوگ تتر بتر ہو گئے. تقعنس زہیر، زہیر بہت کوہتا گردن ہوا. اسمجر زید، زید زور سے چیخا. افرنقعت الاصابع، انگلیاں چٹک گئیں. تو یہ چند جملے ہیں، اس کے اندر آپ نے خاصیات ابواب معلوم کرنی ہیں. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید ہے سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.